بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد حسنین رکھنے والے صاحب بتاتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ فقط ایک فکرہ بنا۔ میں نے پوچھا وہ ایک فکرہ کون سا تھا، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک فکرہ اسلام اور ایمان انسانیت سے کئی زیادہ آگے ہے۔ اس ایک فکرے نے مجھے اسلام اور مسلمانوں پر تحقیق کرنے کا جلا بخشا۔ میں جوں اسلام کے مذہب کو جانتا گیا توں اسلام کے مذہب کو اپناتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میں نے اپنا مشروق والا مذہب چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود کو مسلمان کہنے والے آدھے سے زائد لوگ مجھے مسلمان نہیں لگتے، لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو غیر مسلم کہہ سکوں، اس لیے میں ان کو مسلمان ہی کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے قبول اسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے واقعہ کو سمجھنے کے بعد آپ لوگ بھی میری بات سے متفق ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بھی فقط اتنا ہی مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ میں ہندو تھا، شرک کرنا میرا کام تھا۔ میں شرک کو عبادت سمجھتا تھا اور وہ عبادت دن رات کرتا تھا۔ میرا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ پولیس میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا قرض کسی مسلمان بیوہ خاتون نے ادا کرنا تھا۔ اس قرض کے عوض وہ اس بیوہ عورت کی جوان بیٹی کو اٹھا کر میرے پاس لے آیا تھا۔ مجھے شراب کا انتظام کرنے کا کہا گیا تھا۔ کباب کا انتظام اس کے باقی مسلمان دوستوں نے کر لیا تھا اور شباب کا انتظام وہ خود کر کے آ رہا تھا۔ یوں ہم 5 دوست، جن میں سے 4 مسلمان اور ایک میں غیر مسلم تھا، اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم شراب و کباب کے ساتھ اس مسلمان لڑکی کے شباب کا لطف بھی لینا چاہتے تھے۔ یوں سب نے سب چیزیں آسانی سے بانٹ لی تھی۔ کباب کا انتظام کرنا ہماری باقی دوستوں کے لیے آسانی تھی۔ لڑکی کا انتظام ویسے میرے اس پولیس والے مسلمان دوست نے کر لیا تھا اور شراب کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ خاص مشکل نہیں تھا۔ خیر، وہ لڑکی آ گئی، ہماری پارٹی شروع ہو گئی۔ سب کے سامنے لڑکی کو برینا کر دیا گیا۔ وہ رونے لگی، لیکن اس کے آنسو پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ چوتھے نمبر پر میری باری آئی، اور جب میری باری آئی تو لڑکی نے مجھے ہاتھ باندھ کر کہا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، اذانوں کا ٹائم انتظار کر لو اور اگر ہو سکے تو مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ میں لڑکی کی اس بات سے متاثر ہوا اور اس کو اذان کے درمیان وقفہ دے دیا اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ تم نے یہ مہلت باقی مسلمان لوگوں سے کیوں نہیں مانگی؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا کہ وہ لوگ مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں ہیں۔ اسلام کی نظر میں مسلمان وہ ہے جس میں ایمان ہو۔ ایمان اور اسلام انسانیت سے کئی اور اوپر کی چیزیں ہیں، اور جو لوگ انسان نہیں تھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں اور پھر اسلام کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس لڑکی کی بات سن کر بہت متاثر ہوا اور وہاں سے اسلام کی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکی جس مجبوری کی وجہ سے اس پولیس والے کو جسم دینے پر راضی ہوئی تھی، اس کی وہ مجبوری حل کر دی۔ اس کو پولیس والے کی چنگل سے آزاد کروا دیا اور خود ان لوگوں سے رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد میں اسلام پر تحقیق کرتا گیا اور اسلام کے قریب ہوتا گیا۔ مجھے سمجھ آتا گیا کہ مسلمان اور اسلام کیا ہے، یہاں تک کہ آج میں بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ واقعی ایمان اور اسلام انسانیت سے کئی زیادہ اوپر کی چیزیں ہیں۔ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان سے بہتر وہ انسان ہے جو مسلمان نہیں مگر اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہے، مثلاً ہمدردی، رہنمائی، حقوق العباد وغیرہ۔ اگر ہو سکا تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔